بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ سن رہے تھے کہ ہمارے سید صاحب دوست ہیں اور ہمارے جیلان شاہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ انہوں نے دھرنے میں شامل ہونے کے لیے اتنا بڑا سفر کیا۔ وہ لاہور سے شامل نہیں ہو سکے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، اور گجرات میں ان کی شرکت ہوئی۔ شرکت کے بعد جو خوش نصیب لوگ فیض آباد دھرنے پہنچے وہ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے، اور انہوں نے دیکھا یہاں قافلے نے پڑاؤ کر دیا ہے اور سامنے ہوٹلیں ہیں، تو انہوں نے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کرا لیا۔ پھر ہوٹل میں جا کر انہوں نے آرام کیا، فریش ہو گئے، اور سردی بہت زیادہ تھی تو سردی سے بچاؤ کا سارا سامان پوری تیاری کے ساتھ لیا اور دھرنے میں پہنچ گئے۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ وہ ٹرالر پر ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا میں بھی اوپر آنا چاہتا ہوں، تو ان کے بڑے بھائی شاہ صاحب نے ان کو ہاتھ دیا اور وہ اوپر آ گئے۔ ان کے بڑے بھائی وہاں دھرنے کے شرکاء میں چنے تقسیم کر رہے تھے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں، فیض آباد میں ایک پر نور کیف والا ماحول تھا، جس کی جو حیثیت ہوتی، طاقت ہوتی تھی، محبوب علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ چیز وہ تقسیم کر رہا تھا، لوگ اسے کھا لیتے تھے۔ وہ محبت کی باتیں غیروں کو، دشمنان اسلام کو کہاں سمجھ میں آ سکتی ہیں؟ وہ آج تک یہی حیران ہوتے رہے کہ کھانا کہاں سے آتا تھا۔ بہرحال یہ ایک دوسرا عنوان ہے۔ وہ چنے تقسیم کر رہے تھے تو وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ تقسیم کرنے لگے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، تقریباً رات کے 3:30 بج گئے، تو اب انہوں نے کہا چلو بھائی اب چلنا چاہیے اور ہمیں آرام کرنا چاہیے۔ لیکن وہ حیران ہوئے کہ اس سخت سردی میں ٹرالر پر صرف ایک چادر اوڑھ کر اتنی گہری نیند آرام سے سونے والا کون ہے؟ اور پھر غلطی سے ان کا پیر بھی ان کو لگ گیا تو انہیں اور زیادہ فیل ہوا کہ میری وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی ہے، یہ کون ہے اور اتنے سکون سے اس قدر سخت سردی میں صرف ایک چادر اوڑھ کر ٹرالر پر یہ آرام کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لہٰذا میں خاموش رہا، لیکن دوسرے لوگوں نے بتا دیا کہ یہ استاد محترم یعنی قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی ہیں۔ چونکہ ان کا اپنا مزاج ہے، وہ کہنے لگے بھائی مذاق کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ مذاق کر رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا مذاق نہیں کر رہے، یہ استاد صاحب ہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نیچے آ جاؤ، کل صبح بات کر لیں گے، کیونکہ وہ ان کا مزاج جانتے تھے۔ انہوں نے ضد پکڑ لی اور کہا نہیں، پہلے مجھے بتائیں یہ کون ہے؟ تو ان کے بھائی نے کہا کہ یہ امیر المجاہدین ہے، آرام فرما ہے۔ وہ ہمارے دوست سید صاحب یہ بات سن کر اور حیران ہوئے اور کہا بھائی آپ بھی مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، اب چلو پھر کل تفصیل بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں یہاں سے نہیں چلوں گا، آپ پہلے یہ بتائیں یہ کون ہے؟ تو وہ شاہ صاحب یعنی ان کے بڑے بھائی آگے بڑھے اور سرہانے سے استاد محترم کے سر مبارک سے چادر ہٹائی۔ آپ گہری نیند میں تھے جب ان کے بھائی نے استاد محترم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی حالت غیر ہو گئی، انہوں نے رونا شروع کر دیا، وہیں بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ظاہر ہے یہ تصور سے بالا باتیں ہیں، یہی تو وہ قربانیاں ہیں کہ آج لوگوں کو احساس ہو گیا ہے، وہ اس فکر پر آنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہم امیر المجاہدین کا ساتھ دیں گے، اور ہمارے امیر حضرت جناب مولانا حافظ سعد رضوی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے امیر ہیں، ہم ان کا ساتھ دے کر قائد ملت اسلامیہ کی روح کو ضرور تسکین پہنچائیں گے۔ واقعی کیا ایسی قربانی دینے والا کوئی قائد ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کے درجات بلند فرمائے۔ استاد محترم کا آخر میں ایک فرمان سماعت کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی جن کے پاس محبت رسول نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس محبت نہیں تو وہ رب سے مانگے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو ایسا تھرمامیٹر نہیں، یعنی ایسا آلہ نہیں کہ کسی کے سینے پر رکھیں تو وہ حضور سے محبت کرنے لگے۔ اللہ ہمیں امیر المجاہدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔